اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ احباب گرامی، آج چھٹا پارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ چھٹے پارے کی ابتدا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ بری بات کا اعلان کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر ماں سوائے مظلوم کے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ کسی بندے کے بارے میں غیبت کرنا یا اس کے کسی بھی فعل کو کوئی اس کے اندر برائی پائی جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور اعلان کرنے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا، کہ اس کے اس فعل کو جو اس کے اندر برا فعل پایا جاتا ہے یا کسی کے کسی عیب پر اگر کوئی مطلع ہوتا ہے تو اس کے عیب کو لوگوں میں اعلان کرتا پھرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن الا من ظلم، ماں سوائے اس کے جو مظلوم ہو، یعنی کسی پہ اگر کوئی ظلم کیا گیا ہو تو وہ مظلوم ظالم کے اس فعل کو علانیہ بیان کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے بھی، اور اس کا مقصد اور مدعا یہ ہو کہ اس شخص کے شر سے دوسرے لوگوں کو بچایا جائے، لوگوں کو مطلع کرنا کہ یہ فراڈیا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ لوٹ لیتا ہے، یا یہ چغل خور ہے، یا یہ لڑائی جھگڑے میں خوش رہتا ہے، یا فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ اس طرح کے معاملات کر کے معاشرے کو اگر اس کی اس ظلم سے بچانا ہو تو پھر اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اجازت ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس پر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ بالخصوص ظلم کے معاملے میں مظلوم کا چپ رہنا یہ معیوب سمجھا گیا ہے۔ جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ ظلم کو ہمت ہوتی ہے، ظلم بڑھتا ہے اس وقت جب مظلوم چپ ہو جاتے ہیں، جب مظلوم اس ظلم کے خلاف آواز کو بلند نہیں کرتے اور آواز نہیں اٹھاتے تو پھر ظلم کا رستہ نہیں روکا جاتا، بلکہ اگر مظلوم احتجاج کریں اور ظالم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو بالآخر ظالم ظلم کرنے سے رک جاتا ہے، اور ظالم اس بات پر متنبہ ہو جاتا ہے کہ اب میری زیادہ ظلم کی جو داستان ہے وہ مزید آگے چل نہیں سکتی، اور وہ رک جاتا ہے۔ قتیل شفائی نے اس موضوع پر کیا خوب کہا تھا کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق کوئی نہیں جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو ظلم کے متعلق آواز اٹھانا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو مصر کے اندر صحابی گورنر تھے، تو ان کے بیٹے نے گھوڑا دوڑانے کی ریس کا مقابلہ کیا، تو ایک عام مصری ان کے گھوڑے سے اس کا گھوڑا جیت گیا۔ وہ آگے بڑھا تو یہ گورنر کا بیٹا تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، لیکن اس کو یہ ذہن میں نہیں تھا رہا کہ اس وقت جس کی حکومت ہے وہ بادشاہ عدل ہے، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھوڑا جس وقت آگے بڑھا تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے بعد میں اس مصری کو بلایا اور اس کو کوڑے مار دیے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے اپنا گھوڑا مجھ سے زیادہ آگے بڑھا لیا اور مجھ سے جیت گئے ہو، کیوں آگے بڑھایا تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کو کوڑے مارے۔ جس وقت کوڑے اس کو لگے تو اس نے گھر آ کر اپنے ابا کو بتایا، والد کو بتایا کہ اس طرح مجھے گورنر کے بیٹے نے کوڑے مارے ہیں۔ تو اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اس وقت جو شخص ہم پر حکومت کر رہا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور یقیناً اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے خلاف ہمیں چپ نہیں رہنا، بلکہ ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اور مظلوم نہ بنے، کسی اور پر ظلم آئندہ کے بعد نہ ہو۔ انہوں نے سواری لی، مدینہ شریف پہنچائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں آ کے شکایت کی تو آپ نے فوراً حکم جاری کیا کہ گورنر کو بھی بلایا جائے اور بیٹے کو بلایا جائے، دونوں کو حاضر خدمت کر لیا جائے۔ حاضر خدمت کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے، تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اور اس شخص کو، عام مصری شخص کو آپ نے بھرے دربار میں فرمایا کہ جس شخص نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے، گورنر کے بیٹے نے، اب حق اس بات کا ہے چونکہ تو نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مظلوم کو چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے دربار میں جتنے کوڑے اس نے تجھے مارے ہیں، اب میرے بڑے دربار میں اتنے کوڑے تو گورنر کے بیٹے کو مار۔ گورنر کے بیٹے کو اتنے کوڑے گن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مروائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا 2 گورنر کو بھی مار، کہ یہ گورنر تھا اور اس کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ تیری بادشاہی کے اندر کسی پر ظلم ہو گیا۔
تو اس شخص نے کہا کہ نہیں حضور میں گورنر کو نہیں ماروں گا، چونکہ جس شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا اس کا میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ ابھی اس آواز کو اٹھانے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گورنری کا عہدہ لے لیا، اور وہ لباس جو گورنری کا مخصوص تھا وہ اتروا کے ٹاٹ کا بوری کا لباس پہنا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر کو بیت المال کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ میں تم گورنری کے قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے اس طرح تمہارا بیٹا گھر کا بندہ رعایا پر ظلم کرے، تو اونٹ چاریا کر، تیرا کام اب اونٹ چروانا ہے۔ حالانکہ وہ صحابی اور رسول تھے اور جلیل القدر صحابی تھے، ان سے وہ غفلت ہو گئی، وہ اس میں شریک بھی نہیں تھے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر آئندہ کے لیے یہ عبرت کا بن گئی کسی بھی گورنر یا اس کی اولاد یا اس کے عملے کے لیے کہ اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو پھر عدل کا جو کوڑا ہے وہ حرکت میں آئے گا اور ظلم روکے گا۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں یہودیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، ساتھ ساتھ آپ غور بھی کرتے جائیں کہ جگہ جگہ اللہ نے دو طبقوں کا ذکر کیا ہے، تیسرے کا بھی ہے، چوتھے کا بھی ہے، مشرکوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ اللہ نے یہودیوں اور منافقوں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے یہ راغب کروایا ہے کہ یہ یہودی شاطر قوم ہے، یہ تمہارے ازلی ابدی دشمن ہیں، بدبخت ہیں، لہٰذا تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اگلی آیت میں ساری آیات جو ہیں، دوسرا رکوع جتنا بھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے، بلکہ آدھا رکوع اس میں یہودیوں کی چال بازیوں، الٹے سیدھے سوال، ان کے مکر، ان کے ہیلے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، صلیب پر چڑھایا اور انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھانسی دی گئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا نہیں گیا بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور جس جگہ کمرے میں انہیں بند کیا ہوا تھا اللہ رب العالمین نے ان دشمنوں میں سے ہی، مفسرین فرماتے ہیں، ایک شخص کی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، ان کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور انہوں نے اپنے بندے کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے پھانسی پر لٹکا دیا۔ اب صبح جب وہ پھانسی دے چکے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی ہے تو اپنا بندہ ہمارا کہاں گیا ہے؟ پھر وہ شبیہ ختم ہو گئی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی، ہم نے تو صلیب پر اپنے بندے کو چڑھا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہیں قتل کیا گیا ہے نہ ہی انہیں صلیب پر لٹکایا گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے ان سے ملتا جلتا ایک شخص تشبیہ بنا دی گئی تھی، لے گئے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ کہاں ہیں؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اوپر اٹھا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن خود عیسیٰ علیہ السلام بھی اہل کتاب پر گواہی دیں گے۔ اس کے بعد آگے پھر یہودیوں کے جو جرائم ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کی جو سزا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، مضامین تھوڑے کم ہیں سورہ اس چھٹے پارے کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان لوگوں کا سوال کا جواب دیا ہے۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن پاک ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتر جاتا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ ایک ہی دفعہ اترا ہے تو اس طرح آپ پر ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتر جاتا، ایک آیت آتی ہے، کبھی ایک سورت آتی ہے، کبھی 10 آیتیں آتی ہیں۔ تو اس کا اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کی حکمت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت پر اللہ اور فرشتوں کی گواہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد کا ذکر کیا۔ اگلی آیت میں اللہ نے عیسائیوں کو غلو کرنے سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اتنا غلو کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ رسول اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رب العالمین کا وہ کلمہ ہے کہ القاہا الی مریم، جسے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر القا کیا تھا۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، خدا صرف ایک ہی ہے، نہ مریم خدا کی بیوی ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بات تمہیں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون،
اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، کوئی شرم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا بندہ بننا تو بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ بنے اور اللہ رب العالمین اسے اپنے مقام بندگی پر فائز کرے، تو یہ اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بندہ ہونا معاذ اللہ شرم والی بات ہے، عار والی بات ہے، کم درجے والی بات ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کا بندہ ہونے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، بلکہ مقام بندگی تو وہ ہے جس پر اللہ رب العالمین کے ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندگی کے لیے جھکے رہتے ہیں اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ ہو کر حاضر ہونے پر خوش ہیں۔ لہذا تم اس بات کو چھوڑو کہ اگر انہیں بندہ کہیں تو ان کی شان کم ہو جائے گی یا ان کو کوئی شرم محسوس ہوگی، ایسی بات نہیں۔ وہ بندے ہیں ہمارے اور عزت والے رسول ہیں، اور وہ کلمہ ہے ہمارا جس نے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر القا فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ دیکھیں برہان کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اس کی دلیل، دوسرا ہے معجزہ۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک نرالے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گزشتہ نبیوں کو تو ہم معجزے دے کر بھیجتے رہے ہیں نا، کوئی بھی نبی تمہارے پاس آئے اہل کتاب سنو، باقی انبیاء کو معجزے دیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اب کے جو نبی ہم نے بھیجے ہیں نا محمد الرسول اللہ، ہم نے ان کو معجزے جو دیے وہ تو الگ بات ہے، ہم نے خود ان کی ذات کو معجزہ بنا کر تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ سراپا معجزہ ہیں، یہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے نبی کا جسم کا ایک ایک حصہ تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت سارے دیگر مفسرین محدثین نے بھی اس کی شرح میں آگے بہت کچھ لکھا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے معجزے کی وجہ سے ہی آسمان کا چاند ٹوٹ گیا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، درخت جڑوں سمیت آگے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے یعنی کہ لاتعداد معجزات جو حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے ظاہر ہوئے۔ لیکن آپ فرماتی ہیں اگر بالفرض اللہ ہمارے نبی کو کوئی معجزہ نہ بھی عطا فرماتا، سرکار کے ہاتھوں سے کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوتا، نہ پانی نکلتا ہاتھوں سے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت گواہیاں دیتے، نہ گنگے بولتے، نہ اندھے ٹھیک ہوتے، کوئی معجزہ بھی نہ ہوتا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کا چہرہ ہی کافی تھا معجزہ ہونے کے لیے، کہ جب نے جو اپنے محبوب کو چہرہ عطا فرمایا تھا نا، وہ چہرہ ہی ایسا تھا، قد جاءکم برہان من ربکم، دیکھو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے وہ دلیل آ گئی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مناظر تھے، تکڑے عالم۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سنا مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں کہ نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر میں نے سنا نبی پاک مدینہ تشریف لے آئے، تو میں نے کہا چلو آج جا کر دیکھتا ہوں، میرا ان سے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے کہا محفل میں جا کے بیٹھوں گا، دیکھوں گا کہ بولتے چالتے کیسے ہیں، انداز تکلم، علم، لہجہ، فصاحت، بلاغت، سب کچھ دیکھوں گا۔ وہ ایک مذہب کے بانی ہیں، میں یہودیوں کا تکڑا عالم ہوں، مناظر ہوں، کل کو مناظرہ ہو سکتا ہے، باس مباحثہ ہوگی تو میں دیکھوں تو صحیح ان کا لب و لہجہ کیسا ہے، فصاحت و بلاغت کے معاملے میں ان کے دلائل کیا ہیں۔ محفل میں اس نیت سے گیا کہ محفل میں پیچھے جا کے بیٹھ کے چپ کر کے دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس میں مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوا، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے سامنے تشریف فرما تھے اور واز فرما رہے تھے صحابہ کرام کے سامنے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے مسجد نبوی شریف کی حدود میں قدم رکھا، حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، بس کوئی معجزہ میں نے نہیں دیکھا، ہوتے رہے بعد میں سارے، لیکن میں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک پر نظر پڑی تو عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، چہرہ دیکھ کے میں نے کہا اور کچھ بھی ہو جائے اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا نورانی چہرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں توحید الہیہ پر دلیل ہے، جو دیکھتا جائے، مانتا جائے اور کلمہ پڑھتا جائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری جانب روشن نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ اس کے بعد آگے جو آیت ہے یہ سورہ النساء کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کلالہ کی وراثت کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ کلالہ وہ جو جس کا کوئی آگے نسب نہ ہو، مطلب اولاد جس کی نہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں، جس کی اولاد نہ ہو، کلالہ۔ آگے وراثت اس کی تقسیم کے جو احکامات ہیں وہ اللہ رب العالمین نے، جس کی اولاد نہ ہو کیا کہتے ہیں اس کو یار اپنی زبان میں، اوترا، جو اوترا بندہ ہو اس کی وراثت کے احکامات اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائے، اور ساتھ ارشاد فرمایا
کہ فللذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ یہاں 4 رکوع ہمارے پورے ہو گئے چھٹے سپارے کے، اور سورہ المائدہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ المائدہ مدنی سورت ہے، اس کی 120 آیتیں ہیں، اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے اس دسترخوان کا ذکر ہے جو آسمان سے اترا تھا، اس لیے اس کا نام المائدہ ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو، عہد جو تم نے کیا ہو وہ پورا کیا کرو۔ اور عہد پورا کرنا، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ ہے ہی بے ایمان، یعنی اس کا ایمان ہی کوئی نہیں جو عہد پورا نہیں کرتا۔ زبانی عہد بھی پورا نہیں کرتا تو تحریری عہد لکھا ہوا اگر کوئی پورا نہ کرے تو آپ پھر اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی منافقت کا حال کیا ہوگا۔ اور منافقین کی علامات 3 جو بیان فرمائی، اس نے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ جو منافق ہے وہ جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ یہ تو اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے نا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وعدے کے کتنے پابند تھے۔ ایک شخص کے ساتھ آپ کا وعدہ ہو گیا، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، تو اس نے کہا جی تس ایتھے کھلو، میں چیز آن کے دینا تو سنگ ادھر ٹھہر جائیں، آپ میرا آپ کے ساتھ وعدہ، آپ انتظار کریں، میں ابھی وہ چیز سامان لاتا ہوں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ چلا گیا گھر، وہ شخص بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہتے ہیں گھر میں جا کے مجھے نہ بھول ہی گیا، یاد ہی نہیں رہا مجھے۔ ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن گزر گیا، میں نے کہا اوہو تیسرے دن یاد، میں سرکار کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں آتا ہوں مڑ کے واپس۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب تو 3 دن گزر گئے، اب ادھر کدھر ہوں گے۔ بہرحال میں آ گیا، میں نے کہا چلو شاید کیا پتہ آئی جائے۔ تو میں گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جہاں چھوڑ کر گیا تھا مصطفیٰ جان رحمت وہیں پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے، ویسے میں 3 دنوں سے تیرا یہاں انتظار کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، میں نے کہا یہ نہ میں چلا جاؤں تو پیچھے سے آئے تو وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اس حد تک عہد کی پاسداری، وعدے کی پابندی کا اسلام کے اندر حکم ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حلال جانوروں کا ذکر کیا ہے، حلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں، اس وقت جب احرام باندھا ہوا ہو، شکار کرنے سے منع فرمایا کہ اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے جب تم حالت احرام میں ہو، یعنی حج کا تم نے محرم ہو، حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو تو اس وقت تم شکار خشکی کا نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا احرام کھل جائے تو پھر شکار کر سکتے ہو، لیکن حدود حرم سے باہر، حدود حرم کے اندر نہیں۔ حدود حرم کے اندر شکار منع ہے، یہاں تک کہ مکھی اور جوں مارنے کا حکم بھی حرم کے اندر نہیں ہے اجازت۔ یہ سراپا امن ہی امن ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی نشانیوں کا خیال کرو، احترام کرو، جو شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں، ان کی بے حرمتی نہ کرنے پاؤ، تم سے ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہوں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بننا اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، بلکہ جہاں جہاں کہیں کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو تو پھر چاہیے کہ تمہیں اس نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بن جانا چاہیے، مددگار ہو جانا چاہیے، نہ اس کے بجائے کہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، اس کے لیے رکاوٹ بنائی جائے، نہیں، تعاون کیا کرو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کچھ جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، 4 تو پہلے ہو گئے نا، حرام جو کیے ہوئے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور، جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر اس جانور کا ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے والمنخنقۃ، اور جس کو چوٹ مار کے جو جانور مر جائے، یعنی ذبح کیے بغیر جس کو سٹ لگے اور وہ جانور مر جائے تو فرمایا وہ حرام ہے۔ والموقوذۃ، یا پھر وہ جو بلندی سے گھیر کر مر جائے، روڑ کے کوئی جانور ڈنگر مری گیا تو اس کا ذکر کیا، وہ بھی حرام ہے، بلندی سے گھیر کر مر جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر کوئی جانور 2 لڑ پڑے، ایک سینگ مارے دوسرا مر جائے تو وہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے اسے بھی حرام کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو اور وہ آدھا کھا لیا ہو آدھا مر گیا ہو تو پھر وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ہاں، یا شکاری جانور ہو تو اس کی الگ بات ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے اوپر وہ جانور بھی حرام ہے جو کہ بتوں کے سامنے تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور
پانسے ڈال کر قسمت کا حال معلوم کرنا، جو فال چھال نکالتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے یہ وہ آیہ مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک یہودی نے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے، یعنی اتنی شان والی آیت ہے، اتنا اللہ کی جانب سے گفٹ تحفہ انعام دیا گیا ہے، اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی۔ ایک یہودی نے فاروق اعظم سے کہا تھا اور ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی کہا تھا اس آیہ مبارکہ کے متعلق کہ یہ وہ آیت ہے کہ اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی تھی ہم اس دن عید مناتے۔ اتنی قیمت والی یہ قدر والی آیت ہے۔ کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اسلام کو بطور دین۔ جس وقت یہودی نے یہ کہا نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن اور کہاں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو نازل ہوئی جب جمعے کا دن تھا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو عید بنا لیتے، ہم نے عید بنانا کیا ہے؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ویسے ہی مسلمانوں کی دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ تھا، جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور دوسرا یوم عرفہ تھا، یوم عرفہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ تم کہتے ہو کہ عید بنا لیتے، یہ تو ویسے جس دن نازل ہوئی اس دن تو ہمارے لیے منانے کی یا بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس دن تو ویسے بھی دو عیدیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو عیدیں نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ ہے، یہ دو جو شرعی عیدیں ہیں، اس کے علاوہ بھی عیدیں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا فرما رکھی ہیں، اور یہ جلیل القدر صحابہ کرام کی زبانی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے اگر جمعہ بھی عید ہے اور یوم عرفہ کا دن بھی عید ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ویسے بھی خوشی کے دن ہے، تو پتہ چلا ان دو عیدوں کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے نعمتیں نازل ہونے کے دن عید کے دن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شکاری کتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کتوں کے ساتھ جو شکار کیا جاتا ہے اس کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے چند شرائط بیان فرمائی ہیں کہ کتا چھوڑ جاؤ تو کس طرح سے جانور تمہارے اوپر حلال ہوتا ہے۔ پھر پاکیزہ چیزوں کا ذکر فرمایا، اہل کتاب کے ذبیحے کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر یہاں سے آگے چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے، وضو کے فرائض کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے پھر غسل کا احکامات بیان فرمائے ہیں، اور غسل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے پھر تیمم کی بات کی ہے۔ وضو کی بات، غسل کی بات کرنے کے بعد یہاں پھر تیمم کے احکامات لائیں، اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو، اور یہ احکامات بیان کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اوکھے نہ ہونا، بلکہ یہ غسل، یہ وضو، یہ تیمم، یہ سارا کو یہ نہ سمجھنا کہ مشکل میں ہو، بلکہ یہ احسان سمجھو اللہ کا، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں خود ستھرا کرنا چاہتا ہے، اللہ پاکی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ دیکھیں غسل، وضو اور غسل سے بالخصوص وضو کے ساتھ ظاہری پاکی تو حاصل ہوتی ہے، باطنی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ وضو کرے انسان تو انسان کے ساتھ ساتھ جو آزاد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی نکلتے چلے جاتے ہیں۔ منہ دھو تو آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور پھر یہ شان قیامت کے دن بھی قائم رہنی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، آقا جی قیامت والے دن تو بہت رش ہوگی، ساری امتوں کے نبیوں کی امتیں تو وہاں موجود ہوں گی، بہت ساری رش ہوگی، آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے وہاں؟ ظاہر ہے عربوں کے حساب سے اب 1.5 ارب تو ابھی موجود ہیں مسلمان، تو 1400 سالوں میں پہلے گزر بھی گئے، ابھی قیامت تک اور بھی آئیں تو یہ تو خربوں میں ہو جائیں گے مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ تو آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ سرکار نے فرمایا میرے امتی میدان محشر میں 5 کلیان ہوں گے۔ یا رسول اللہ 5 کلیان کیا؟ فرمایا ان کے وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور ان سے نور نکل رہا ہوگا، اور ہر بندہ ان کو چمکتے ہوئے چہروں کو، ہاتھوں کو، جن اعضاء کو وضو میں دھوتے ہیں تو ان سے نور نکل، روشن اور چمک رہے ہوں گے، تو انہیں دیکھ کر میں بھی پہچان جاؤں گا
اور ساری دنیا جان جائے گی یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے۔ یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں وضو کی صورت میں پاکی دی ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان والو انصاف پر عدل پر قائم رہنا، کسی قوم کے معاملے میں ناانصافی پر تمہیں چاہے وہ دشمن ہی تمہارا کیوں نہ ہو لیکن ان کے ساتھ تم نے کبھی بھی ناانصافی نہیں ہونے دینی ہے۔ اس کے بعد بیعت عقبہ، بیعت رضوان کے موقع پر کیا جانے والا عہد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بنی اسرائیلیوں کو ان کا عہد یاد کروایا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی یعنی یہودیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، ان کی بدعمالیوں کو پھر سے یاد کروایا، سارے جو ان کے کرتوت تھے پھر اللہ رب العالمین بار بار ان کو یاد کروا رہا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا محبوب یہ خیانت کرنا نہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اندازہ کر لیں ایک ایک بات قرآن پاک نے ان یہودیوں کے بارے میں، یہ خیانت ان کی پرانی عادت ہے۔ محبوب فاعف عنہم واصفح، آپ ان کو چھوڑیں، معاف کریں انہیں، واصفح، اور ان کو آپ صلح جو ہے نا وہ نصیحت انہیں آپ کرتے رہیں، درگزر کریں، خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ ان کی عادت ہے، آپ اپنا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور روشن کتاب آ گئی ہے۔ مفسرین کرام کی جمہور تعداد نے، کثیر نہیں اکثر تعداد نے لکھا ہے اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، نور آ گیا، کتاب مبین آ گئی، اور یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد چونکہ عیسائیوں کی بات ہے، وہ بھی بدعقیدہ تھے اور اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید نے اعمال کی بھی اصلاح کی، عقیدوں کی بھی اصلاح کی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے، یعنی خدا کا بیٹا ہے تو اللہ ہی ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کو یہاں پر رد کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، بلکہ یہودی تو بدبخت دو ہاتھ اور آگے تھے معاذ اللہ، انہوں نے کہا اسی اللہ دے پتر بھی ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے بھی ہیں، جو عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عیسائی بھی بیٹا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ایسی انہوں نے تو پھر اسی بھی اللہ دے پتر ہی ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ فرماتا ہے یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا محبوب قل فلم یعذبکم بذنوبکم، ان سے کہو اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دے گا، پھر اللہ پکڑے گا کیوں؟ اگر پیارے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کے بیٹے اگر ہوتے تم یا پھر خدا کے پیارے ہوتے تو پھر اللہ نے تمہیں پکڑنا کیوں ہے؟ تم اللہ رب العالمین کے محبوب نہیں ہو، بلکہ ایک ہی صورت میں تم اللہ رب العالمین کے محبوب ہو سکتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب کے غلام بن جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کے پیروکار ہو جاؤ، تو پھر اللہ رب العالمین کے تم محبوب ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا، بشیر و نذیر کی شان کو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو بیان فرمایا، بنی اسرائیلیوں پر کی جانے والی تین خصوصی نعمتوں کو ذکر کیا کہ فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، ہم نے تمہیں نبوت بھی دی، تم میں بادشاہ بھی بنائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، نبی بھی تمہیں دیے ہم نے تمہیں بادشاہ بھی تمہارے اندر پیدا کیے اور تمہیں وہ کچھ دیا تھا کہ ہم نے زمانے میں اور کسی کو نہیں دیا، لیکن تم اتنے زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ پھر یہودیوں کے وہ بڑوں کا ذکر کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کے لیے بلایا تھا، جب بارین کے ساتھ جہاد کرنے کے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نعمتیں ساری اللہ نے دیں، شانیں دیں، فضیلت دی، مال دیا، عزت آبرو سب کچھ دیا، لیکن جس وقت جہاد کرنے کی باری آئی تو یہ زمین پر لیٹ کے انہوں نے انکار کر دیا، جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی، یا اللہ چنگے چنگے تے میرے نال پہ تے نہ بندیاں کو میری جان چھوڑا، یہ جو برے لوگ ہیں یا اللہ ان میں اور ہمارے درمیان فرق کر، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے ان کے درمیان فرق کر۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرق کر دیا، پھر عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے 40 سال تک یہ میدان طیہ کے اندر ذلیل ہو کر پھرتے رہے، ان سے سفر ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ میدان تھا ایک طیہ کا، ادھر بھٹکتے رہے، وہاں سے سفر کرتے 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 ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو ادھر ہی ہوتے۔ 40 سال تک یہ اسی طرح بھٹکتے رہے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے۔ قیامت تک کے لیے جو قوم جہاد چھوڑ دے گی وہ ذلیل ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک جہاد کرتے رہو گے، جہاد سے محبت کرتے رہو گے تو عزت پاؤ گے، جس دن تم نے جہاد چھوڑ دیا، جہاد سے منہ موڑا، اس دن کے بعد ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، جہاد چھوڑنے کی وجہ سے کس حد تک ذلیل ہو گئے ہوئے ہیں اور کس طرح غیروں کے کاسالیس بنے ہوئے ہیں اور اپنی مقدروں کے تقدیروں کے فیصلے تک بھی نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ زندگی پیاری ہو گئی ہے، موت سے ڈر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے سامنے کہ ایک وقت ایسا آئے گا دشمن قوتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک دسترخوان پہ کھانا رکھا ہو تو سارے بھوکے آئیں، اور بہت بھوکے ہوں تو ایک دم ٹوٹ پڑیں، تو ایسا تمہارا حال ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس دن ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے، ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی؟ یعنی ان کے ذہن میں تو یہ تھا ہم تو 313 ہوں تو کھنگڑ نہیں دینے ہیں اگلے کو، ہمارے پاس تو اسلحہ نہ ہو، تعداد ہو ہزاروں میں ہو تو لاکھوں کو ہم نہیں آگے لگا لیتے ہیں، تو اس دن مسلمان اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہر کوئی ٹوٹ پڑے گا، ہمارے اوپر ترن والا بن جائے گا، مسلمان کوئی مذاق ہوں گے، اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم تھوڑے تو نہیں ہوگے بل کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہو جاؤ گے۔ کثرت ہوگی تمہاری لیکن کثیر ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت کاخ کوڑے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی، جو مرضی ہے ٹھوکر پہ رکھ لے گا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وجہ کیا ہوگی؟ تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا موت سے نفرت کرو گے، دنیا سے پیار کرو گے، تمہیں موت سے کراہت ہو جائے گی، ڈرو گے موت سے ڈر کی وجہ سے۔ ظاہر ڈر کی وجہ سے میدان جہاد نہیں ہوتا، جہاد کے اندر بندہ نہیں نکلتا، میدان جہاد نہیں سہتا، اور مسلمان تو اس لیے فتح پاتے تھے، اس لیے زمانے میں عزت پائی کہ وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ موت سے پیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا یہودیوں یہ دروازے شروازے قلعوں کے کھول دو، اندر چھپنے کا کوئی فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، جتنے دن مرضی آئے اندر رہو گے، ہم باہر تمہارا انتظار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ تم موت کے ڈر سے اندر چھپ گئے ہو، اور میں اپنے ساتھ ایسے لوگ لے کے آیا ہوں، اتنا تم شراب سے بھی پیار نہیں کرتے جتنا یہ اللہ کے راستے میں مرنے سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس وجہ سے اللہ نے 40 سال ان پر ذلت مقرر کر دی۔ آج بھی یہودی لڑنے سے ڈرتے ہیں، میدان دوسروں کو لڑاتے ہیں، دوسروں کو آگے کرتے ہیں، ہوا بڑھگاتے ہیں، فتنے فساد، میدان میں یہودی نہیں آتے، پہلے بھی نہیں آئے، آج بھی نہیں آتے۔ میدان میں آ کر کائنات کی سب سے بزدل ترین قوم ہے یہودی، کبھی بھی نہیں آئیں گے میدان کے اندر، دوسروں کو آگے کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کے بھی معاملات ہو تو انڈیا کو اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو تعاون کرتے ہیں، اس کو حمایت کا یقین دلواتے ہیں، اڈے لے کے افغانستان کو میں اندر کبھی کس کو دیتے ہیں، کبھی کس کو چالیں چلتے ہیں، کبھی کہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کروا کے، لیکن سامنے میدان میں نہیں آتے، آئیں گے بھی نہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہاں سے آگے 9واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حابیل حق پر تھا اور قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ اس حسد کی وجہ سے دنیا کا پہلا قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سارا واقعہ کس طرح سے اس نے قتل کیا، کس طرح پھر وہ اس کو فکر لگ گئی کہ اب قتل تو ہو گیا، اس کو کیا کروں۔ پھر اللہ نے جو فرشتوں کو کوے کی صورت میں بھیجا تھا اور قبر کھود کر دفنانے کا، روئے زمین پر انسان کی یہ پہلی قبر بنی، اور وہ بھی کووں سے سیکھی۔ عقل مارا جاتا ہے نا انسان کا جب برائی کے راستے پہ چلے، تو پھر وہ سارا ذکر اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا۔ یہ فرمانے کے بعد پھر اسلام کی نظر میں جو اسلامی ایک انسانی جان کی اہمیت ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے پہلے سے ہی بنی اسرائیلیوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات ہم نے پہلے سے کہہ دی ہے کہ جس نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، ہم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جان کے بدلے جان اور فساد کے صلے اور سزا کے طور پر نہیں، جس نے بغیر کسی وجہ سے کسی ایک انسان کو قتل کیا، مسلمان کی بات بھی نہیں، ایک انسان کو جس نے قتل کیا، اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یوں سمجھو اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسانی جان کی قدر اللہ رب العالمین کی اسلام کی نظر میں، شریعت مطالعہ میں کتنی ہے۔ کس منہ سے لوگ اس مسلمان کو دہشت گرد کہتے ہیں، اسلام کو دہشت کا مذہب کہتے ہیں کہ یہ مار داڑ والا مذہب ہے۔ کائنات کا کوئی نظام، کوئی مذہب ایسا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سیاہ و سفید ہونے کی وجہ سے امریکہ میں قتل کر دیا گیا، مسلمانوں کے خون سے ہولی کہاں کہاں نہیں کھیلی گئی، افغانستان میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، شام کے اندر دیکھیں، مصر میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں اور برما میں دیکھیں، کہاں کہاں مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر اس طرح پھینکا گیا جس طرح یہ پانی سے بھی سستا سمجھا گیا، اور پھر انسانیت کے حقوق کے چمپئن علمبردار بھی بنے رہے، لیکن اسلام پر دہشت گردی کا لیبل اور کچھ اپنے بھی ایسے خسرے نما لیڈر ہمیں اللہ نے ہمارے پر مسلط کر دیے، وہ خود بھی اسلام کا یہ منفی پہلو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ مذہبی ہوتا ہی دہشت گرد ہے اور یہ ہوتا ہی جناب قاتل انسانوں کے۔ ایسی بات نہیں ہے، اسلام کے اندر جتنی ایک انسانی جان کی قیمت ہے، جہاد وہ تو ایک الگ شے ہے، الہ بازی انسانی جان کی قیمت، میں ایک انسانی جان کی قیمت، ایک قتل کیا سمجھو سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک بندے کو بچایا سمجھو پوری انسانیت کو اس نے بچایا ہے۔
یہ شان یہ حقوق پورے روئے زمین پر کسی مذہب کے اندر نہیں ہے جتنی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور اسلام میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ڈاکوؤں کی شرعی سزا کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ڈاکہ زنی اگر کوئی کرے تو اس کی شرعی سزا کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں مخالف سمت سے، ایک دائنا ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ اور دائنا پاؤں، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے بعد احکامات علیحدہ ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہاں 10واں رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی وسیلہ ہے اور مرشد کامل شیخ کامل کی ذات بھی وسیلہ ہے۔ ایسا شخص جس کے لڑ لگ کے جس کے پاس بیٹھ کر تم اللہ کا قرب پالو، اللہ کے رستے پہ چلو، یہ وہ وسیلہ ہے جسے نص قطعی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک وسیلۃ الاعمال ہے، ایک وسیلۃ الزوات ہے۔ وہ لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں نا، وہ بھی آدھا وسیلہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلۃ الاعمال تو پیش کیا جا سکتا ہے لیکن وسیلۃ الزوات پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی نماز پڑھیں تو یہ وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، یا اللہ جو نماز پڑھی ہے اس کے وسیلے سے اس کے صدقے کرم فرما، روزہ رکھا ہے اس روزے کے صدقے کرم فرما، کوئی بھی نیک عمل کیا ہے تو اس کا وسیلہ تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ذات کا وسیلہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا بھی منع ہے، کہتے ہیں شرک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ لیکن ایک انسان کے وہ اعمال جو اس کے پاس گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ مقبول بھی ہے یا نہیں، نماز پڑھی تو قبول ہے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں، اگر اس نماز اپنا جو عمل ہے اس عمل کا وسیلہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے پر اتفاق ہے اور اس کو مانا جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کی صدقے سے سارے عمل قبول ہوتے ہیں ان کے وسیلے کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے نص قطعی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا کو بیان فرمایا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ شریعت کا قانون ہے اور ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمیں تو چونکہ شریعت یہاں خالی کتاب میں پڑھنے کے لیے نصیب ہوتی ہے، نفاذ تو ہے نہیں، عملی صورت میں ہے نہیں ہے۔ جو کوئی بھی یہ مرد انسان انفرادی طور پہ نہیں کر سکتا بلکہ یہ ریاست کو حکم ہے، ریاست کو حکم ہے، ریاست کے حکمران کو کہ ایسا نظام عدل لاؤ کہ اگر چوری ثابت ہو جائے مرد یا عورت پر تو پھر یہ ریاست کا یہ کام بنتا، اگر مسلمان ہیں تو قرآن پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے اگر ہیں، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق کہتے ہیں، تقریروں کی حد تک نہیں عمل کی حد تک، اگر مسلمان ہیں تو ایک مسلمان ریاست کے حاکم کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اسلامی نظام وہ نافذ کرے تاکہ کسی کو چوری کرنے کی آئندہ ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے والوں کی توبہ کا ذکر بیان فرمایا، سرکار کو تسلی فرمائی محبوب اپنا دل چھوٹا نہ کریں، غمگین نہ کریں منافقوں کی چالوں کے معاملے میں۔ پھر شرعی احکام یہودیوں کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی اور یہودی حکمرانوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہ کہتے تھے کہ ساڈے کو بھی کوئی فیصلے کروایا کرو، اساں دی بھی برادری ہے، ہمارے بھی معاملات ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیف یحکمونک، آپ ان سے فیصلے کیسے کروائیں، آپ انہیں حاکم کیسے بنائیں، حالانکہ ہندہم التورات، ان کے پاس تورات بھی ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے تورات کے اندر، ثم یتولون من بعد ذلک، تورات پڑھ کے تو انہوں نے شریعت نافذ نہیں کی ہے، جب کتاب پڑھ کے انہوں نے شریعت نافذ نہیں کی، یہ بھی دیکھ لیں کتاب قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں نے تورات پڑھی، یاد کی، سیکھا، نافذ نہیں کیا، جو کتاب نافذ نہ کرے وہ مسلمانوں کا حکمران بننے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اسی لیے ان کو دیا تھا یہ سارا کچھ، لیکن ان کے حکمرانوں نے کتاب کو نافذ نہیں کیا۔ خالی کتاب نافذ کرنے والے حکمرانوں کو ہی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ نہیں رگڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ بتائیں ذرا ان سے پوچھیں کہ ان کے مولوی کیا کرتے ہیں، ان کے راہب کیا کرتے ہیں، ان کے پادری کیا کہتے ہیں، کیوں نہیں حکمرانوں کو اس بات کی ترغیب کا دیتے لاتے اور اس بات پر کہتے۔ اللہ فرماتا ہے والربائیون والاحبار، کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں ان کے علماء، ان کے فقہاء یہودیوں کے، وہ حکمرانوں کو ہم نے کتاب کا محافظ بنایا تھا، یہ حکمرانوں کو سہارا تو دیتے ہیں، حکمرانوں کے لیے رو رو کر دعائیں تو کرتے ہیں،
لیکن یہ حکمرانوں کو اس بات پر راغب کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ کے کتاب کو نافذ کرو؟ ظالموں، خدا نے تمہیں حکمران وقت اس لیے بنایا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو، یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو جس رگڑے میں یہ ظالم حکمران جا رہے ہیں، اسی رگڑے میں یہودیوں کے علماء اور فقہا ربانیون، جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے تھے، پیر بھی بچے ہی گئے سارے، ربانیون اللہ والے، راہب جو کہ خانقاہی نظام والے تھے، سمجھ لو۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں کے ملا، پیر، سارے حکمران ایک کھاتے میں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تورات پڑھتے ہیں، نافذ نہیں کرتے۔ تو اگر یہودی تورات نافذ نہ کریں تو اللہ ان سے کتنا نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی قرآن پڑھ کے اختیارات بھی ہوں اور قرآن نافذ نہ کرے تو یہ تو انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا محشر میں جیتا کون اور ہارا کون۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہے، انجیل کی شان کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اور یہاں ہمارے 11 رکوع پورے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اتنا واضح حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی یاری نہیں لگانا یہودیوں اور عیسائیوں کے، دوستی نہیں لگانا، چمچہ بننا تو الگ بات ہے، آگے ایجنٹ بن جانا یہودیوں کا، یہ تو اس سے بڑی ضلالت اور بدبختی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرنی، اتھے یاری نہیں لانی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی کریں، یہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ بندوں کی صفتوں کو بیان فرمایا، اور منع کرنے کے بعد پھر تمہارے دوست کون ہیں، پھر تمہارے سنگی کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست اللہ ہے، رسول ہے، اور مسلمان تمہارے دوست ہیں، کلمہ پڑھنے والے تمہارے دوست ہیں، مسلمان تمہارے دوست ہیں، یہ یہودی وہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا دوستیاں نہ کرو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے آگے پھر یہودیوں کا، ان کی علماء کا، ان کے حکموں، جو حکمران ہیں، ان کی حرام خوری کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو ہیں ہی کیا، وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام خور ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں برے کاموں میں۔ اور ان کے درویش، لولا، ایک دفعہ پھر آیت سننا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السخت، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے علماء اور ان کے درویش، صوفی، ان کے پیر، ان کے علماء کیوں نہیں ان کو منع کرتے حرام خوری سے، اور یہ ظلم کرتے ہیں کیوں نہیں منع کرتے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ہیں ہی لعنتی بدبخت۔ اور یہ پورا سپارہ یہاں اس طرح ختم ہو گیا۔ آخر تک اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے سارے کرتوت کو 13ویں 14ویں رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے، اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا، یہ آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابَةً لِلَّذِينَ آمَنَ الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ جو یہودی ہیں۔